ہاں، اب اس سال تو دیکھیے جن حالات سے ہم لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے وہ شاید میری تقریباً الحمدللہ 70 برس کی عمر ہے، اور اس 70 برس کی عمر میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس انداز کا ماحول نہیں دیکھا۔ بیماریاں آئی ہیں، ہمیشہ آئی ہیں، لیکن اس انداز کا ماحول کبھی نہیں بنایا گیا۔ اور حقیقت جو آپ مجھ سے اگر اس سلسلے میں پوچھیں تو میں غزل کا ایک شعر آپ کو سنا دوں، اور اپنی بات کی اس کی پوری وضاحت اس سے ہو رہی ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ مرض کم ہے، اس کو بڑھاوا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ طریقے سے سیاست کار فرما ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال حکومت کو کیا اس سے فائدے پہنچ رہے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں، کیا نظریہ وہ اپنا ذہن میں رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن یہ کہ جب اور دوسرے دیگر کام انجام دیے جا رہے ہیں تو اس میں بھی کم سے کم ہمیں اتنی تو چھوٹ ملنا چاہیے تھی۔ ہم بھی احترام کرتے ہیں کہ آپ جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت واجب ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، کربلا تو ہر مسئلے کا حل ہے کہ جب تمام خیمے جلائے جا چکے تھے تو جناب زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں، اور اس کے بعد جب سب خیمے جل گئے تو امام زین العابدین کا شانہ ہلاک خود جانتی تھیں، لیکن یہ دنیا کو بتانا تھا، اس لیے فرمایا کہ سید سجاد دیکھو سارے خیمے جل چکے ہیں، کیا حکم شریعت ہے، ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو آپ نے پہلا فتویٰ صادر فرمایا کہ نہیں پھوپھی اماں جان کی حفاظت واجب ہے، لہٰذا باہر نکل جائیے۔ تو ہم لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے آپ 2 میٹر کا فاصلے کا آپ کو قانون بنائے ہوئے ہیں تو ہمیں اسی کے تحت ہم کو آپ اجازت دیجئے۔ اب آپ نے یہ بھی شرطیں لگا دی کہ مطلب ہم تعزیے بھی نہیں ہدیہ ہونے دیں گے، جہاں بنتے تھے وہاں بھی جا کے پابندیاں عائد کر دیں، جہاں سے یعنی ہدیہ ہوتے تھے، جہاں سے مل جاتے تھے ہم لوگ دستیاب ہوتے تھے وہاں پر بھی پابندیاں لگا دی گئی، مکفل کر دیا گیا ان مقامات کو۔ تو یہ تو انتہائی ستم ظریفی ہے۔ اور دیکھیے عزاداری ہم بہت پہلے سے ایک بات کہتے چلے آ رہے ہیں، جو لوگ عام طور سے سوشل میڈیا پر ڈال رہے تھے کہ اب کی محرم کیسا ہوگا، اب کی محرم، ذرا میں دوسرے خیال کا اور دوسرے نظریے کا انسان ہوں۔ عزاداری کے سلسلے میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری ہوگی انشاءاللہ، اور ہمیشہ جو جیسے ہوتی تھی اس سے اچھی عزاداری ہوگی، اس سے اچھی عزاداری ہوگی جو جناب سیدہ اور جناب زینب کا مقصد تھا، انشاءاللہ وہیں تک ہوگی۔ اور چونکہ عزاداری کے سلسلے میں پروردگار نے جناب سیدہ سے وعدہ فرمایا تو اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہ حکومت کیا دنیا کی کوئی حکومت نہیں روک سکتی، عزاداری ہوگی۔ بس فرق یہ کہ جو شاعر عام پر جس طریقے سے ہم لوگ عزاداری کرتے تھے وہ نہیں ہو پائے گی، جس طریقے سے اجتماعات ہوتے تھے وہ اجتماعات نہیں ہو پائیں گے، لیکن بہرحال اس میں مجبوریت سے زیادہ غیر ضروری پابندیاں ہیں۔ یہ حقیقت آپ سے میں بتا رہا ہوں کہ یعنی مجبوریوں سے زیادہ یہ پابندیاں جو عائد کی جا رہی ہیں یہ غیر مناسب ہیں، اور یہ اچھی نہیں ہیں کہ کسی ایک طبقے کو آپ کل چھوٹ دے سکتے ہیں۔ ابھی کچھ تہوار ہوئے ہیں جس میں کچھ تھوڑی بہت چھوٹ دی گئی ہے، تو کیا مطلب ایک طبقے کے لیے ہندوستان بین الاقوامی ہے، اس میں سوال جمہوریت ہے یہاں پر، اور اگر اس طرح کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور مہینے جو تھے ہم لوگوں نے اس کو خاموشی سے ضبط سے، بھئی رجب ہو، شب برات ہو، رمضان ہو، عید ہو، سارے مہینے بقرعید ہو، سب کچھ ہم لوگوں نے برداشت کر لیا، لیکن ہم لوگ تو امام حسین کے غم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، یہ انصاف ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نیا اللہ عمل اختیار کرے۔ اور ہم لوگوں کے سامنے دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کے تو پیروں میں زنجیریں مراجع کرام کی ہیں، مراجع کرام بھی اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کچھ کہے تو آپ اس کے پابند رہیے، کیونکہ اگر ہم اگر بیمار ہیں، ہم سے دوسرے کو بیماری لگی، اگر ایک آدمی بھی ہلاک ہو گیا تو ہم گناہگار، ہم قصوروار ہوں گے، اس کے قاتل ہوں گے ہم، تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جذبات پر قابو پا کے عزاداری کرنا چاہتے ہیں، ہم جوش کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، ہم ہوش کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم ہمارے ساتھ بھی تعاون اسی طریقے سے کیا جائے، تو اتنی تو چھوٹ دی جائے کہ ہم اپنے گھروں میں تو عزاداری باقاعدہ طریقے سے کر سکیں، فاصلے سے بیٹھ کے ہم عزاداری کریں، اور 2 آدمی گھروں سے تعزیے لے کر جا کے اس کو دفن کریں، اتنی تو پرمیشن ہم لوگ کو ملنا ہی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ سر پورا نام اور ڈیزگنیشن بتا دیجیے۔
جی مجھے عشرت رضوی لکھنوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بہرحال انجمنائے ماتمی میرا کلام بھی پڑھتی ہیں. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں. بہرحال چہرے سے سبھی لوگ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے نام سے بہت لوگ کم جانتا ہوں یہاں پر. جنرل سیکریٹری 72 تابوت. نہیں، انجمن شبیریہ کا میں شاعر کی حیثیت سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور صاحب وعظ کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں. جنرل سیکریٹری میرے محمد رضا صاحب ہیں، سیکریٹری معراج حسین صاحب ہیں اور میری انجمن کے صدر جناب سرور نواز صاحب سرور ہیں. اس طریقے سے سلسلہ چونکہ ہم لوگوں کے سامنے بھی مسئلہ ہے، حالانکہ ابھی بہت وقت ہے. انشاءاللہ جناب عباس معجزہ دکھائیں گے، کیونکہ ہم لوگ کا بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جو غالباً پوری دنیا میں اس سے بڑا پروگرام 72 تابوت سے بڑا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ جو بڑا امام باڑہ آصف الدولہ کا امام باڑہ ہے وہ چھوٹا نظر آتا ہے. آپ حضرات شرکت فرماتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اب ہم لوگ تو کافی افسوس مل رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ محرم کا آغاز ہوتے ہی دیکھیے ابھی 2 دن محرم کے باقی ہیں. ابھی تک 700 800 اس طریقے سے مریض نکل رہے تھے اسی لکھنؤ کے اندر. ابھی کل کی رپورٹ جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ 500 کچھ پر پارا گر رہا ہے. انشاءاللہ گرے گا، اس لیے کہ یہ معجزہ ہوگا. جو پروردگار لفظ کن سے دنیا بنا سکتا ہے وہ ایک اشارے سے مصر ماحول کو بھی بدل سکتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں.